بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قصص کا پہلا رکوع اور 20ویں پارے کا رکوع نمبر 4، اس کا مختصر لفظی ترجمہ ہو چکا تھا، میں اس کی آج تفسیر شروع کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں کتاب مبین کی۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی نئی سورت شروع کرتے ہیں تو اس طرح کی آیات سے، تاکہ لوگوں کو ایک توجہ ہو جائے کہ بھئی یہ عام کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ جو کتاب ہے یہ واضح کتاب ہے جو حق اور باطل کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں موسیٰ اور فرعون کی خبر، بالحق کی، حق کے ساتھ، بالکل ٹھیک جو جس طرح سے حقیقت میں ہوا ہے۔ لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں یا ایمان لا چکے ہیں، دونوں اس میں داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ فائدہ انہی کو ہوگا اس سے۔ یہ آپ سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی جب آپ ایک امی ہونے کے باوجود آپ پر ایسا کلام نازل ہوتا ہے جو ایسے واقعات کو بیان کرتا ہے جو واقعات حقیقت میں یہود و نصارہ ہی صحیح طرح سے جانتے تھے، اور اہل مکہ ان واقعات سے بالکل غافل تھے۔ تو کیسے قرآن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتا ہے کہ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک قوم تھی، جس بڑی ظالم قوم تھی، اس میں ہم نے ایک پیغمبر کو بھیجا، اور کیسے اللہ تعالی نے ان کی حفاظت کا انتظام کیا۔ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی مچا رکھی تھی۔ وجعل اہلہا شیعا، اور کیسے مچا رکھی تھی؟ جو مصر والے لوگ ہیں، جو زمین سے ارض مصر مراد ہے، ان کو ٹکڑوں میں بانٹ رکھا تھا۔ ایک ٹکڑے کو ظالم بنایا ہوا تھا اور ایک کو مظلوم، جو اپنی قوم کے لوگ تھے تو ان کو سپیریئر بنایا ہوا تھا، اور جو اہل اسلام تھے، یوسف علیہ السلام جب گئے ہیں نا مصر، تو وہاں تو غیر مسلموں کی حکومت تھی، لیکن یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیریں بتائیں اور معجزے ظاہر کیے اور مصر کو اکنومیکلی تباہی سے بچایا۔ تو اس کی وجہ سے غیر مسلم ریاست ہونے کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں اس ملک کی بادشاہت آ گئی۔ تو یوسف علیہ السلام کے وہاں جانے کے بعد پھر یعقوب علیہ السلام بھی آ گئے، اور بنی اسرائیل پھر وہاں پیدا ہوئے، ان کی بہت تعداد ہوئی، پھلنے پھولنے لگے، لیکن تھے بہرحال منورٹی میں، اقلیت میں تھے، کیونکہ یہ اصل مصر کے تھے نہیں۔ بالآخر ہوتے ہوتے ان کے ہاتھ سے حکومت نکل گئی۔ جیسے کہ انسان کی جو سب سے بری چیز ہے نا، جو خصلت ہے، وہ ہے قوم پرستی۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، بس وہ قوم پرستی۔ تو مصریوں میں بھی یہ تھا کہ بھئی ہماری قوم کے لوگ نہیں ہیں، تو دوسرے ملک سے آئے ہوئے ہیں، تو قوم پرستی کی بیس پر بالآخر فراعین مصر، جو مصر میں فرعون ہوا، جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا، تو وہ غالب آتے پھر یہ والا فرعون جس کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا، یہ غالب آیا۔ اور وہی ہوتا ہے جب آپ جیسے دنیا میں دیکھ لیں جہاں اہل اسلام اقلیت میں ہیں، تو وہاں کیسے ان کو غلام بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور کیونکہ خطرہ انہی سے ہوتا ہے کہ بھئی ان کے پاس ایک سسٹم ہے، نظام ہے، ہم نے جو ہے بت پرستی پہ لوگوں کو ڈالا ہوا ہے، باطل نظام پہ لوگوں کو ڈالا ہوا ہے۔ تو یہی خطرے فرعون کو بھی تھے کہ یہ ان کے پاس پہلے حکومت رہی بھی ہے مصر کی، ایک بات تو یہ، دوسرا ان کے پاس ایک دین ہے، مذہب ہے، طہارت کا نظام ہے، نماز کا نظام ہے، زکوٰۃ کا نظام ہے، وراثت کا نظام ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کسی بھی وقت ایسا نہ ہو کہ یہ ہم پہ غلبہ پا کے حکومت کر لیں۔ اسی دوران پھر کسی کو خواب بھی آ گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کا خاتمہ کرے گا۔ تو فرعون جو ہے ان چیزوں سے بڑا ہوشیار ہو گیا، اور اس نے پھر بنی اسرائیل پر تابڑ توڑ ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ ظلم ہی میری حکومت کے خاتمے کا ذریعہ بنے گا، اور پورے مصریوں کی تباہی بربادی کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ فرعون نے زمین میں سرکشی مچا رکھی تھی، اور مصر والوں کو اس نے ٹکڑے کیا ہوا تھا۔ یستضعف طائفة منہم، ایک جماعت کو کمزور بنایا ہوا تھا جو بنی اسرائیل تھی۔ یہ کتنا کمزور کہ یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا۔ وہ کیوں ذبح کرتا تھا؟ تاکہ ان کی نسل نہ بڑھے۔ جب آپ کی نسل بڑھتی ہے تو اس میں بیٹے بھی ظاہر ہوتے ہیں بیٹیوں کے ساتھ ساتھ، تو جب افرادی قوت بڑھتی ہے تو آپ ہی، یعنی اگر حکومت یا تو طاقت کے بل بوتے پہ قائم ہوتی ہے یا الیکشن کے، جمہوری طرز حکومت، تو اگر جمہوریت کی طرف ہم جاتے ہیں تو بھی آپ کی آبادی اگر زیادہ ہے تو ووٹنگ آپ کے پاس جو یعنی ووٹ پاور آپ کی زیادہ ہوگی۔ اور اگر آپ پہلے زمانے میں جو طریقہ رائج تھا کہ تلوار کے زور پہ حکومت حاصل کرنا، تو اس میں بھی ان کو پتہ تھا کہ ان کی نسل تو ان کی بڑھتی ہے اور برکت ان کی نسلوں میں ہے،
تو کل یہ میجورٹی میں آ جائیں گے اور ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے ہاتھ سے حکومت چلی جائے. تو اس طرح کے خطرات تھے فرعون کو. اور وہ خواب کا بھی کسی نے بتا دیا کہ بھئی خواب آیا تمہارے یہاں بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کا خاتمہ کرے گا. تو یہ ظلم اس نے بربریت شروع کر دی کہ جو بچہ پیدا ہوتا نا، لڑکا پیدا ہوتا، معصوم بچے کو ذبح کر دیا کرتا تھا. آپ سوچیں ماؤں پہ کیا گزرتی ہوگی، چھرے چلتے ہوں گے ان کے دلوں کے اوپر. آج بھی دنیا میں یہی ہو رہا ہے. اچھا یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو نسل روکنے کی تحریکیں چل رہی ہیں نا، ان کے پیچھے بھی اصل میں یہی جذبہ ہے کہ دنیا کی چند مخصوص قوموں کو اوپر لایا جائے اور جن قوموں سے خطرہ ہے ان کی نسل کو گھٹایا جائے. ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے، ورنہ اس پر بہت سارے تحقیقی مقالے ہیں ماہرین کے کہ یہ نسل روکنے کی تحریکیں اصل میں شروع کہاں سے ہوئیں. اور آپ دیکھیں گے تو اس کے تانے بانے یہودیوں سے جا کے ملتے ہیں. انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہماری نسل بڑھ نہیں رہی ہے، آبادی ہماری گھٹ رہی ہے اور دنیا کے مختلف قوموں کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. تو یہ شوشہ چھوڑا جائے کہ بھئی آبادی زیادہ ہوگی تو تربیت نہیں ہو پائے گی، خواتین کی صحت اچھی نہیں ہوگی اور جو ہے وسائل کم ہو جائیں گے. تو یہ شوشہ بھی یہودیوں کا چھوڑا ہوا ہے اور جس کے نتیجے میں دنیا کی آبادی گھٹائی جائے. تبھی آپ دیکھیں یہودیوں کے بچے زیادہ، میں یورپ میں گیا ہوں، وہاں مجھے بتایا کہ یہاں یہودیوں کے بہت بچے پیدا ہوتے ہیں. تو اور اسرائیل میں بھی آپ دیکھیں کہ یہودیوں کی جو بچوں کی تعداد ہے وہ زیادہ ہے. افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ فلسطینیوں کی جو بچے ہیں وہ کم پیدا ہوتے ہیں. یعنی ان کے یہاں 2 اور 3 بچوں والا کانسیپٹ انہوں نے ڈال دیا. اللہ یہ کہ جو مذہبی فلسطینی ہیں جو بہت زیادہ مذہب کو فالو کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ ان نظریات سے متاثر نہیں ہوئے، لیکن میجورٹی مسلمانوں میں نظریات سے متاثر ہو چکی ہے. تو دنیا کو انہوں نے اس پہ لگا دیا کہ بھئی یہ آبادی بڑھے گی تو یہ ہوگا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس قوم کی آبادی بڑھتی ہے نا، وہ اکنامیکلی بھی مضبوط ہوتی ہے اور ووٹنگ پاور بھی اس کے پاس، آئندہ چانسز بھی اس کے ہوتے ہیں کہ حکومت ان کے ہاتھ میں آئے گی. تو فرعون نے یہ کیا تھا کہ بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا کیونکہ وہ فیملی پلاننگ کے طریقے جانتا نہیں تھا. اور آج اسلام دشمن قوتوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو صحت کے نام پہ الو بنانا شروع کر دیا ہے کہ ایک عورت کا اگلے سال دوبارہ بچہ پیدا ہو گیا تو وہ کمزور ہو جائے گی. حالانکہ نیچرل ہے، عورت ایک حمل میں 2 بچے اکٹھے پیدا کر سکتی ہے، اس سے کمزور نہیں ہوتی. تو 1 سال کے وقفے سے 2 بچے پیدا کرنے سے کہاں سے کمزور ہو جائے گی. اور کمزوری کے جو اصل اسباب تھے کہ خوراک کی طرف توجہ دینا، آب و ہوا کی طرف توجہ دینا اور صحت کے جو اصول ہیں ان کا خیال کرنا، اس کو فوکس نہیں کیا جا رہا. سارا فوکس اس کو، یعنی پیزے برگر تو کھلائے جا رہے ہیں اور جو مصنوعی خوراکیں ان کی تو بھرمار ہے، ان پہ کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. یہ جتنی کمپنیاں این جی اوز ہیں ان کے خلاف کبھی تقریریں نہیں کرتی جس سے خواتین کی اور مردوں کی صحتیں برباد ہو رہی ہیں. سارا زور ایک چیز پہ لگایا ہوا ہے کہ بھئی 2 بچوں کی پیدائش میں اتنے سال کا وقفہ نہ ہوا تو ہڈیاں خراب ہو جائیں گی اور یہ ہو جائے گا. جبکہ آپ دیکھ لیں ماضی میں جن خواتین کے 10 12 بچے ہوتے تھے، 90 سال تک ان کی عمریں ہوتی تھیں، تو وقفہ کرنا وہ جانتے نہیں تھے. تو یہ سارے لارے رپے جو ہے نا، ان کے پیچھے یہی جذبہ ہے جو فرعون کا تھا کہ ان کی نسل کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے. تو یذبح ابناءہم، فرعون نے کیا کیا، ان کے بچوں کو ذبح کرنا شروع کیا. ویستحیی نساءہم، عورتوں کو زندہ، کیونکہ جب کسی قوم میں مرد ختم ہونے لگیں، عورتیں ہی عورتیں ہوں، تو ظاہر ہے وہ قوم پھر انتہائی کمزور ہو جاتی ہے. پھر عورتوں کی عزتیں بھی محفوظ نہیں رہتی، کیونکہ عورت کی عزت تو محفوظ رہے گی جب اس کا باپ ہوگا، اس کے پیچھے اس کا بھائی ہوگا. پیچھے کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے تو پھر کوئی غیرت والا ہے ہی نہیں اس کے پیچھے، تو ان کی عزتیں بھی محفوظ نہیں رہتی. انہ کان من المفسدین، اللہ فرماتے ہیں واقعی وہ مفسدین میں سے تھا، فساد پھیلانے والوں میں سے تھا. ونرید، اور ہم نے ارادہ کر لیا. مجھے یہ آیت پڑھنے میں بڑا لطف آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف ناکامی کے نقشے بیان کر رہے ہیں کہ اتنا بربریت اور ایسا ظلم اور بچوں کو ذبح کر رہا ہے، اور بنی اسرائیل احتجاج نہیں کر سک رہے اس کے خلاف، اتنے کمزور تھے. اللہ کہتے ہیں وَنُرِيدُ، اور ہم نے ارادہ کر لیا، أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ ہم احسان کریں گے ان لوگوں پر جو زمین میں کمزور ہیں، غلام قوم ہے جس کے بچے ذبح ہو رہے ہیں. ہم نے ارادہ کر لیا. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور صرف ان پر احسان اس طور پہ نہیں ہم نے ارادہ کیا کہ ہم ان بچوں ان کو قتل ہونے سے بچائیں اور یہ ظلم نہ ہونے دیں ان پر. نہ ہم نے جب ارادہ کیا تو بڑا ارادہ کیا. ہم نے کہا نجعلہم ائمۃ، ہم ان کو زمین کا امام بنائیں گے، ہم زمین کی حکومت ان کے ہاتھ میں دیں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کیسے ارادے ہیں. ہو کیا رہا ہے، کوئی اس وقت کہہ سکتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے. اچھا یہاں اللہ نے بھی اریدو کے بجائے نریدو کا لفظ استعمال کیا. میں نے ارادہ کیا یہ نہیں، بلکہ ہم نے ارادہ کیا. یہاں لفظ میں بھی اللہ اپنی جلالت کو بیان کر رہے ہیں، ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں.
وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے ارادہ کر لیا کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں گے جو زمین میں کمزور ہیں، ہم ان کو امام بنائیں گے. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور زمین کا وارث ہم انہی لوگوں کو بنا دیں گے. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور صرف زمین کا امام نہیں بلکہ زمین میں مضبوط ٹھکانہ دیں گے. جیسے آپ دیکھیں داؤد اور سلیمان السلام کی حکومتیں قائم ہوئی ہیں، بہت مضبوط اور پاورفل حکومتیں قائم ہوئی ہیں، ان کی مضبوط ٹھکانہ ملا بنی اسرائیل کو، اور ہم ان کو زمین میں مضبوط ٹھکانہ دیں گے. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور ہم نے ارادہ کر لیا کہ ہم فرعون اور اس کے وزیر حامان اور ان کے لشکروں کو منہم، ان بنی اسرائیل سے وہ کچھ دکھا دیں گے، ما کانوا یحذرون، جس کا ان کو کھٹکا لگا رہتا تھا. یحذرون کا صحیح ترجمہ ہوگا کھٹکا لگا رہنا. حذر کہتے ہیں اسی کو، کھٹکا لگاؤ نا کسی چیز سے، تو جس کا ان کو کھٹکا تھا نا کہ یہ مسلم قوم ہے، ایک توحید ایک خدا کو ماننے والی قوم ہے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کھٹکا جو ان کو لگا ہوا تھا، ہم نے ارادہ کر لیا کہ ہم ان کو وہ کچھ دکھا دیں جس کا ان کو ڈر ہے. اب اس کی صورت کیا اختیار کی اللہ نے، اس کا عملی طور پر اس کے لیے کیا ہوا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، تو بنی اسرائیل میں خاتون تھیں جن کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے دل میں ان کو وحی کی. یہ وحی جب پیغمبروں کی طرف ہو تو اس کو وحی کہا جاتا ہے، جب اہل اللہ کی طرف ہو تو اس کو الہام کہا جاتا ہے. تو اصل میں یہ الہام ہوا تھا، یعنی اصطلاح میں اس کو الہام کہتے ہیں، لیکن لغت میں الہام اور وحی کا لفظ وہی ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو اصل میں جو اصطلاح کے لیے جو ٹرم ہے نا، وہ الہام کی ٹرم استعمال ہوتی ہے اس کے لیے. ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں الہام کیا. ایسا الہام ہوتا ہے، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، آج بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ شرعی حجت نہیں ہے، یہ خوب سمجھ لیں، اس سے کوئی شرعی مسئلہ چینج نہیں ہوگا. اور اس الہام کے بارے میں اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ کوئی شیطان کا وسوسہ نہ ہو، لیکن جب یہ اللہ کی طرف سے ہو اور یقینی ہو تو پھر اللہ اس جس کے دل میں الہام ہوتا ہے نا، اللہ اس کے دل میں یہ بات ڈال دیتے ہیں، اس کو یقین دلا دیتے ہیں کہ یہ میری طرف سے الہام ہے. جیسے حضرت مریم کو جبریل علیہ السلام نے کہا نا کہ میں جبریل ہوں، حالانکہ وہ انسانی شکل میں آئے تھے، تو حضرت مریم کو یقین ہو گیا کہ یہ انسان نہیں ہے بلکہ یہ واقعی فرشتہ ہے، تو یہ اطمینان بھی اللہ ڈال دیتے ہیں. تو ایسے ہی اللہ نے موسیٰ کی ماں کے دل میں الہام کیا اور ان کے دل میں اطمینان ڈال دیا کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے. وہ الہام کیا تھا؟ ان ارضعیہ، کہ اے موسیٰ کی ماں تو اس بچے کو دودھ پلاتی رہ. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تجھے اس بچے کے بارے میں خوف ہو جائے کہ بھئی اب فرعونیوں کو پتہ چل گیا اور وہ آ رہے ہیں اس کو قتل کرنے کے لیے، تو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو تو دریا میں ڈال دے، یعنی صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال دے. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور تو خوف نہ کر، فیوچر کا بھی خوف نہ کر، مستقبل کا، اور بچے کی جدائی کا غم بھی نہ کر. کیوں؟ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم اس کو لوٹا کے رہیں گے تیرے پاس. دیکھیں اللہ نے یہاں مضارع کا صیغہ استعمال نہیں کیا، نَرُدُّهُ، رد یردو، لوٹانا، کہ ہم لوٹائیں گے، بلکہ اس میں فاعل ہم لوٹانے والے ہیں، یعنی یہ کام ہو کے رہے گا. تو اس لیے میں اس کا ترجمہ ہمیشہ یوں کرتا ہوں، ہم اس کو تیری طرف لوٹا کے چھوڑیں گے. وَجَاعِلُوهُ، یہاں بھی اس میں فاعل ہے، اور ہم بنا کے چھوڑیں گے اس کو من المرسلین، پیغمبروں میں سے. یہ بچہ نہ صرف یہ کہ تیری گود میں واپس آئے گا، بلکہ یہ عام بچہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ پیغمبروں میں سے ہوگا. یہاں بھی آپ دیکھیں کہ ایک طرف موسیٰ کی ماں کو کہا جا رہا ہے دریا میں ڈال دو، ایک طرف حضرت موسیٰ کی ماں کو کہا جا رہا ہے دریا میں ڈال دو جو ہلاکت کے اسباب ہیں، اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ ایسا ہم نوازیں گے اس کو کہ اس کو پیغمبر بنا کے چھوڑیں گے ہم. یعنی یہ بھی ناکامیوں کے نقشوں میں کامیابی پیدا کرنا. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، اللہ فرماتے ہیں فرعون کے آل نے اس کو اٹھایا بچے کو. یہ بھی اللہ کی قدرت دیکھیں آپ، یعنی تمام اسباب ناکامیوں والے ہی پیدا کیے جا رہے ہیں، جس سے لگے کہ بس یہ ناکامیاں ہی مقدر ہیں. دریا میں حوالے کرنا، کہ وہاں تو پھر بھی چانس تھا فرعونی آئے، ہو سکتا ہے ترس کھا کے چھوڑ دیں، یا حضرت موسیٰ کی ماں اس بچے کو لے کے بھاگ جائیں. دریا میں حوالے کرنے میں تو زیادہ موت کا امکان ہے. پھر جس سے بچانے کے لیے دریا میں ڈالا جا رہا ہے، فرعون سے بچانے کے لیے، اللہ اس صندوق کو فرعون ہی کے گھر میں پہنچا رہے ہیں، فرعون کے محل میں ہی پہنچا رہے ہیں. تو یہ ہمیں سبق دلایا جا رہا ہے کہ بھئی اللہ پہ اعتماد کرنا سیکھو، اللہ پہ توکل کرنا سیکھو. اللہ جب کوئی حکم دے رہا ہے نا تو اس کے نتائج مت دیکھو، ظاہری اسباب مت دیکھو کہ کیا ہوگا. جب اللہ کے حکم پہ ایک کام کر رہے ہو تو سمجھ لو کہ بس جو ہوگا بہتر ہی ہوگا میرے لیے. تو اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، اللہ کہتے ہیں اس کو اچک لیا آل فرعون نے، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا،
تاکہ یہ بچہ ہو جائے ان کے لیے دشمن اور غم کا سبب. یعنی لام عاقبت کی ہے، جس کا انجام یہ ہونے والا تھا کہ یہ اچکنا ہی سبب بن گیا فرعون کی ہلاکت کا اور موسیٰ علیہ السلام کی فرعون سے دشمنی کا. ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، واقعی فرعون، حامان اور ان کے لشکر گناہ گار تھے. اللہ چاہتا تھا ان کو اس طریقے سے سزا دے. بڑے گناہ گار تھے، چھوٹے گناہ گار ہوتے تو شاید اس کم درجے کی سزا ملتی. بڑے گناہ گار تھے تو اللہ نے ان کے دشمن کو انہی کے گھر میں پلوا کے سزا دلوائی ہے. تو یہ بھی نافرمانوں کے لیے عبرت کی بات ہے کہ تم اللہ سے نہیں لڑ سکتے بھائی. اللہ تعالیٰ اگر تمہیں انتقام لینے پر آ گیا نا، تو جن چیزوں کو تم کامیابی سمجھ رہے ہو نا، انہی میں اللہ تمہیں ناکام کر کے دکھائے گا. وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی نے کہا، قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اپنی بیوی سے کہا، بیوی نے شوہر سے کہا، لا تقتلوہ، اسے قتل مت کرو. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ فرعونیوں نے اسے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا. جب صندوق آیا نا، اٹھائے دیکھا یہ تو بچہ ہے، تو بچوں کے قتل کرتے رہتے تھے. ان کو نہیں پتہ تھا یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے یا ہماری قوم کا. غالب یہی تھا کہ بھئی بنی اسرائیل کا بچہ ہوگا، کسی نے جان چھڑانے کے لیے، قتل سے بچنے کے لیے دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا ہوگا، تو اس کو ہم قتل کر دیتے ہیں. لیکن قرآن میں سورہ طٰہٰ میں القیت علیک محبۃ منی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر اتنا پیار ڈال دیا. جیسے بچوں پہ ایک خاص قسم کے چہرے پہ نا، ایک اللہ تعالیٰ نے بچوں کے چہرے پر ایک عجیب سی وہ ایک معصومیت رکھی ہوتی ہے، جس سے دیکھ کے ہر ایک کو پیار آتا ہے. یہ بھی اللہ کے وجود کی دلیل ہے. اس کو چائلڈ اسکیما کہتے ہیں انگلش میں. بچوں کے چہرے پہ کچھ ایسی لکیریں ہوتی ہیں کہ ہر ایک کو جب بھی بچے کو دیکھتے ہیں نا، ہمیں پیار آتا ہے. اور جانوروں کے بچوں کے چہروں پہ بھی ہوتی ہیں. اور یہ قدرت نے اس لیے رکھی ہیں کہ بچہ تو کوئی خدمت نہیں کر سکتا کسی کی، وہ سوسائٹی پہ بوجھ بن سکتا ہے. تو اس لیے اللہ نے اس کے چہرے پر کچھ ایسی دائیں بائیں لکیریں بنا دی ہیں کہ اگرچہ وہ کسی کے کام کا نہیں ہے، لیکن اس پہ لوگوں کو پیار آئے، اس کو دیکھ کے لوگوں کو سکون ملے، تاکہ اس بچے کی حفاظت ہو. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو کیسا بہترین انداز سے بنایا ہے. تو بچے کے چہرے پہ کچھ لکیریں ہوتی ہیں، وہ لکیروں سے نا اس کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے، تو ایک معصومیت پیدا ہو جاتی ہے اس کے چہرے پر. تو موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر اللہ نے بہت زیادہ محبت ڈال دی اور بہت معصومیت ڈال دی. تو اس لیے فرعون کی بیوی کو بڑا ترس آیا اور کہنے لگی، یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل مت کرو. اور قرآن کہتا ہے علیہ کو القیت علیک محبۃ منی. یہ صرف فرعون کی بیوی کا حال نہیں ہوا، بلکہ جس نے بھی اس بچے کو دیکھا تو اس بچے پہ بڑا پیار آیا سب کو. عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، او نتخذہ ولدا، یا ہو سکتا ہے ہم اس کو اولاد کے طور پہ ٹھہرا لیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید فرعون کے اولاد نہیں تھی، تو ہم اس کو اب بیٹا بھی بنا سکتے ہیں. وہم لا یشعرون، ان کو شعور نہیں تھا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ادھر کیا ہوا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل وہ صبر سے خالی ہو گیا، وہ بے چین ہو گیا. تو بہت زیادہ بچے کی یاد میں نا، جب پتہ چلا کہ فرعونیوں کے ہاں نکلا ہے، تو وہ تو ماں تو پھر انجام نہیں دیکھتی، وہ تو جذبات سے مغلوب ہو جاتی ہے. یعنی ان کا دل چاہا کہ میں جا کے بتا دوں کہ یہ میرا بچہ ہے، میرے حوالے کرو. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا، ہم جذبات میں وہ کام کر لیتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں موسیٰ کا دل جو تھا، وہ موسیٰ کی ماں کا دل صبر سے خالی ہو گیا. ان کادت لتبدی بہ، قریب تھا کہ وہ بتا دیتی، جا کے ظاہر کر دیتی یہ میرا بچہ ہے. لولا ربطنا علی قلبہا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم اس کے دل کو باندھ لیتے. یعنی ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوط کر دیا، اس کو ہم نے صبر کی توفیق دی. لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. وہ پہلے بھی مومن تھیں، تاکہ یعنی ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے. کیونکہ اگر وہ صبر نہ کرتیں اور چلی جاتیں، بچہ قتل کر دیا جاتا، تو اللہ نے جو حضرت موسیٰ کی ماں سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ کہاں پورا ہوتا پھر. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے صبر کی توفیق دی تاکہ وہ بچے کی زندگی بچ جائے، اور جب ہم بچہ ان کی گود میں لوٹائیں تو ان کو یقین آ جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. وقالت لاختہ، موسیٰ کی ماں نے اپنی موسیٰ کی بہن سے کہا، اللہ کے کہنے پر صندوق میں ڈال تو دیا، لیکن اپنی بیٹی سے کہا کہ اس کو دیکھتی رہو. قصیہ، اس کے پیچھے پیچھے چلو. فبصرت بہ، تو وہ دیکھتی رہی اس صندوق کو، عن جنب، کنارے کنارے، چپکے سے دیکھتی رہی. وہم لا یشعرون، اور فرعونیوں کو شعور نہیں ہوا. یہ چپکے سے کیوں دیکھتی رہی؟ اس لیے کہ ان کو سب کو ان کے بارے میں پتہ تھا یہ بچی بنی اسرائیل کی ہے، تو
تو دیکھ رہی ہے تو اس کا مطلب اس سے کوئی رشتہ ہے، تبھی تو دیکھ رہی ہے نا. تو اگر فرعون کو یہ شک ہو جاتا تو فرعون قتل کر دیتا کہ بھئی یہ تو بنی اسرائیل کا ہے. تو اس لیے وہ ان کو پتہ نہیں چلا اور وہ بڑی سمجھداری سے چپکے چپکے اس صندوق کو دیکھتی رہی اور دیکھتی رہی کہ یہ جاتا کہاں ہے اور اس کے بارے میں کیا تبصرے ہوتے ہیں. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، اللہ کہتے ہیں ہم نے پہلے ہی موسیٰ پر دودھ پلانے والیوں کو حرام کر دیا. کسی ماں کی کسی عورت کی چھاتی وہ اس سے دودھ پیتے ہی نہیں، منہ ہٹا لیتے تھے. ظاہر ہے اس زمانے میں یہ ڈبے وبے کے دودھ تو ایجاد نہیں ہوئے تھے، تو لوگوں کو خطرہ ہو گیا بھئی اس بچے کی تو زندگی خطرے میں ہے. جب موسیٰ کی بہن نے یہ منظر دیکھا کہ رش لگا ہوا ہے اور سرکاری آرڈر پہ دودھ پلانے والی عورتیں بلائی جا رہی ہیں اور شاہی پروٹوکول کے ساتھ اور ان کو بہترین سے بہترین معاوضوں کی آفر دی جا رہی ہے، مگر یہ بچہ کسی عورت کا دودھ پینے کا نام ہی نہیں لیتا، تو ایسے موقع پہ حضرت موسیٰ کی بہن آ گئیں اور کہنے لگیں هل ادلکم علی اہل بیت، کیا میں تمہیں ایک ایسا خاندان نہ بتاؤں یکفلونہ لکم، جو اس کی کفالت کر لیں گے. یعنی میرا خیال یہ ہے کہ یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا. تو بڑی ہوشیاری کے ساتھ نا اس نے یہ نہیں کہا کہ اس بچے کی ایک ماں ہے یا میں اس کی بہن ہوں، بھئی مجھے ایک خاندان معلوم ہے. یعنی ایسے ظاہر کیا جیسے مجھے اس کے بارے میں پہلے معلوم ہے کہ جو بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا اس خاندان کی عورتوں کا دودھ پی لیتا ہے وہ. تو اس طرح سے اس نے کہا وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، اور وہ اس کی خیر خواہی چاہ رہے تھے. یعنی فرعونی چاہ رہے تھے کہ بچہ کسی طرح سے بچ جائے. یا یہ بھی ہے کہ بہن نے کہا کہ وہ اس کے خیر خواہ ہوں گے، یعنی ایسا خاندان ہوگا جو بچوں کی کیئر بھی اچھی طریقے سے کرتا ہے اور امید ہے کہ یہ بچہ ان کا دودھ بھی پی لے گا. فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، اس طرح سے اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ کو پہنچا دیا اس کی ماں کی گود میں. یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ہیلا کیا ہو کہ اس خاندان کی اور عورتوں کا دودھ پلوایا ہو تاکہ فرعون کو شک نہ ہو کہ بھئی ڈائریکٹ ان کا دودھ کیوں پی لیا. تو بھئی 10-15 عورتیں دکھا دی ہوں کہ ان خاندان کی عورتوں کو آپ دیکھیں. تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بچہ گود میں اٹھایا تو فوراً بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا. تو ان کو شک ہی نہیں ہوا کہ یہ ان کی ماں ہے، کہ بھئی 10-15 عورتوں میں سے بھئی ان کا پی لیا تو اب انہی کے حوالے کر دیتے ہیں. اس طرح اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کی ماں کی گود میں موسیٰ کو پہنچا دیا. کئی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ولا تحزن، اور وہ غم نہ کرے، ولتعلم، اور وہ یقین کر لے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. ولکن اکثرہم لا، لیکن اللہ شکایت کر رہے ہیں ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن لوگوں میں اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے، اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں کرتے، تبھی اللہ پہ توکل اور اعتماد نہیں کرتے. یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اس میں بڑے اسباق ہیں، اللہ پہ اعتماد، توکل، ناکامیوں کے نقشے میں اللہ کیسی کامیابیاں پیدا کر دیتا ہے، اور ظالموں کے خلاف بھی یہ رکوع ہے کہ ظالم کی ظلم ایک حد تک ہوتا ہے، پھر اللہ کوئی غیب سے اسباب پیدا کر دیتا ہے. تو یہ سارے اس میں جو ہے نا ہمیں ماں کا جو ہے نا اس میں مرتبہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ماں کو بچے کے لیے کیسا بنایا ہے، کتنی بڑی نعمت بنایا ہے کہ ماں ہی ہے جس کا دل جو ہے نا وہ بچے کو اپنے سے دور کرتی ہے تو دل اس کا بے صبرا ہو جاتا ہے. ایسے بے صبری ہو جاتی ہے کہ وہ بعض دفعہ اس بے صبری میں وہ کام کر لیتی ہے جو بچے کے لیے نقصان دے، لیکن یہ ماں کی محبت کی بھی بہت بڑی دلیل ہے. تو اس لیے ماں کی قدر کا بھی ہمیں آیتوں سے پتہ چلتا ہے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں اولاد کی فضیلت کتنی ہے، جس اولاد سے آج روکا جا رہا ہے. تو عورت کے لیے جو سب سے بڑی فضیلت کی چیز ہے نا وہ اس کی اولاد ہے. اگر موسیٰ کی ماں اولاد نہ جنتی تو قرآن میں ان کا تذکرہ نہ ہوتا. تو اس لیے مسلمان عورت کو نسل نہیں روکنی چاہیے. ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں علماء پیدا ہوں، نیک لوگ پیدا ہوں، کل یہی نیک لوگ آپ کے لیے فخر کا ذریعہ بنے. لیکن ہماری عورتوں کو یہ پٹیاں پڑھا دی گئی ہیں، سائنس ٹیکنالوجی میں ترقی کرو، یہ کرو وہ کرو. جو عورت کی نیچر تھی، جس کے لیے جو فطرت نے اس کی ذمہ داری لگائی تھی، جس میں اس کا فیوچر بھی محفوظ تھا، وہ یہ کہ وہ نیک اولاد پیدا کرے، اس سے عورت کو روک لیا ہے. تو جس کا نتیجہ نکلا کہ جوان عورت کو کچھ دنوں کے لیے عزت مل جاتی ہے، لیکن نہ ادھر کی رہتی ہے نہ ادھر کی رہتی ہے. پھر دیکھیں کہ حالات کیا ان لبرل انٹیوں کے، جنہوں نے نسلوں کو روکا ہے، اور جب ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے کیا حالات ہوتے ہیں. تو یہ رکوع ہمارا الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں. سورہ قصص کا رکوع نمبر 2 اور 20ویں پارے کا 5واں رکوع. مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب پہنچے موسیٰ
اشدہ اپنی بھرپور جوانی کو، یعنی شدید کا مطلب مضبوطی کو، واستوا اور بالکل ایک جیسے نا استوا کا مطلب جسم بالکل سیدھا ہو جاتا ہے، اس میں ایک اعتدال پیدا ہو جاتا ہے۔ بچہ جب بچہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کبھی ادھر کبھی ادھر، تو ایک مضبوط یعنی جوانی سے استوا کو، جوانی کو استوا کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آتیناہ حکما و علما، تو ہم نے موسیٰ کو حکمت اور علم دیا۔ نبوت تو موسیٰ علیہ السلام کو بعد میں ملی ہے، لیکن یہاں حکمت اور علم مراد ہے، یعنی دانائی کی باتیں اور علم۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح اچھے اعمال کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، یعنی ان میں یہ کوالٹی پیدا کر دیتے ہیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، اور آپ شہر میں داخل ہوئے، عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، شہر کے اہل کی غفلت کے وقت میں۔ دوپہر کے وقت میں قیلولے کا ہمیشہ سے رواج رہا ہے دنیا کی ہر قوم میں، یہ انگریزوں نے آ کے یہ دنیا سے قیلولہ ختم کیا ہے، ورنہ مسلمان قوم چاہے وہ مسلمان ہو، بلکہ قدیم قوموں میں چاہے وہ غیر مسلم بھی ہوں، لازمی دوپہر کو لوگ سویا کرتے تھے، کھانے کے بعد آرام کیا کرتے تھے۔ بر صغیر میں بھی اس کا رواج تھا جب تک انگریزوں کے قدم نہیں آئے تھے، تو انگریزوں نے آ کے تو دنیا میں ہر چیز کو چائے پہ لگا دیا، کافیوں پہ لگا دیا، اور برگر اور پیزوں پہ لگا دیا، تو اس ہر چیز میں ہی نیچر کی مخالفت کی ہے۔ تو قرآن سے پتہ چلتا ہے دوسرے مقام پر بھی کہ غیر مسلم بھی اس زمانے میں قیلولہ کیا کرتے تھے دوپہر کو آرام، تو یہ غفلت کا وقت ہوتا تھا۔ تو کسی کام سے موسیٰ علیہ السلام اس غفلت کے وقت میں نکلے، یعنی جب لوگ سو رہے تھے، اپنے اپنے گھروں میں تھے، آرام کر رہے تھے، بازاروں میں لوگ نہیں تھے اس وقت۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ، تو وہاں شہر میں آپ نے دو لوگوں کو پایا، يَقْتَتِلَانِ، جو ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے۔ قتال کا اصل معنی تو ہوتا ہے ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کرنا، لیکن یہ مطلق جھگڑنے کے معنی میں بھی آتا ہے، یکتسبانی کی طرح، یقتتلانی، یہ دونوں جھگڑ رہے تھے۔ ہذا من شیعتہ، یہ جو تھا یہ موسیٰ کی قوم میں سے تھا، ان کی جماعت میں سے تھا، وہذا من عدوہ، اور یہ موسیٰ کی دشمن میں سے تھا، یعنی فرعونی قوم میں سے تھا جس کو قبطی کہا جاتا ہے۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، استغاثہ کا معنی غوث طلب کرنا، یعنی مدد طلب کرنا، تو مدد طلب کی الذی، اس شخص نے، من شیعتہ، جو موسیٰ کی قوم میں سے تھا، علی الذی، اس شخص کے خلاف، من عدوہ، جو موسیٰ کے دشمن قوم میں سے تھا، یعنی بنی اسرائیلی نے مدد طلب کی فرعونی کے خلاف موسیٰ علیہ السلام سے۔ فوکزہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مار دیا اس کو، فرعونی کو نا، لڑائی چھڑوانے کے لیے، اس پہ ظلم کر رہا تھا وہ، یہ فرعونی ظلم کرتے رہتے تھے بنی اسرائیلیوں پر۔ فقضى علیہ، فیصلہ کر دیا اس کا، یہ کنایا ہے موت سے، ہم کہتے ہیں نا اس کے تو فیصلے کا وقت آ گیا ہے، یعنی وہ مری گیا۔ قال ھذا من عمل الشیطان، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ شیطان کا عمل ہو گیا ہے، یعنی میرا تو مارنے کا ارادہ نہیں تھا۔ انہ عدو، بے شک شیطان ایک دشمن ہے، مضل، گمراہ کرنے والا ہے، مبین، واضح، اس کا کام ہی گمراہ کرنا ہے، تو مجھ سے غلطی کرا دی اس نے۔ قال ربی انی ظلمت نفسی، پھر موسیٰ نے دعا مانگی، اے میرے رب میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، فاغفر لی، تو میری مغفرت کر دے۔ فغفر لہ، اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ کی مغفرت کر دی۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قال، موسیٰ نے کہا، ربی، اے میرے رب، بما انعمت علیہ، اس سبب سے کہ تو نے مجھ پر انعام کیا، یعنی میری اس غلطی کو معاف کر دیا ہے تو نے، فلن اکون، ہرگز نہیں ہوں گا میں، ظہیرا للمجرمین، مجرموں کا مددگار، ظہیر کہتے ہیں مددگار کو، یا مراد مجرمین سے شیطان ہے، کہ شیطان نے مجھے اکسایا نا اس غلطی پر، مارنا تو مجھے ہلکا سا تھا، میں نے اتنا زور سے مار دیا کہ بندہ ہی مر گیا، تو میں آئندہ کبھی شیطان کا مددگار نہیں بنوں گا، یعنی میں کبھی غلطیاں نہیں کروں گا، ایسے گناہ نہیں کروں گا۔ تو یہاں تو لفظ مجرم لانا چاہیے تھا، لیکن پھر مجرمین کا لفظ جمع کے لیے، کہ کوئی بھی ایسے لوگ جو مجرم ہیں، جو غلط کام کرواتے ہیں، شیطان اور شیطان کے علاوہ جتنے بھی ہیں، میں کبھی ان کا مددگار نہیں بنوں گا۔ یہ کنایا ہے کہ میں گناہ نہیں کروں گا، کیونکہ جو غلطیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، وہ ظالم لوگوں کا ایک طرح سے مددگار بن رہا ہوتا ہے، تو میں کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا، غلطی نہیں کروں گا، یعنی آج کے بعد میری توبہ۔ فاصبح فی المدینہ، تو حضرت موسیٰ نے صبح کی مدینہ میں، خائفاً، خوف زدہ ہو کے، یترقب، ڈرتے ہوئے، یترقب کا اصل معنی ہوتا ہے رصد لگا کے بیٹھنا، کہتے ہیں رقیب ہے یہ میرا، جو اس نے جو ہے ترصد یعنی نگرانی کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی خوف زدہ بھی تھے، اور یترقب کا مطلب نظر رکھے ہوئے تھے کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، کوئی حکومت کا نمائندہ، کیونکہ وہ بندہ قتل ہوا ہے تو ظاہر ہے اس کی تفتیش ہوگی قتل کس نے کیا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو میرا نام نہ آ جائے اس میں۔ تو اس ترقب میں، یعنی خوب دھیان سے جو ہے خوف کی حالت میں
مدینہ میں آپ نے صبح کی، اور اس حالت میں مدینہ میں یعنی شہر میں نکلے آپ۔ فَإِذَا الَّذِي اذا مفاجاتی ہے، اچانک الذی وہ شخص استنصرہ جس نے مدد طلب کی تھی موسیٰ سے، نصر ینصر مدد کرنا، استنصرہ مدد طلب کرنا، بالامسی گزشتہ کل، امس عربی میں گزشتہ کل کو کہتے ہیں، جس نے گزشتہ کل موسیٰ سے مدد طلب کی تھی، یستصرخہ وہ موسیٰ سے چیخ کر موسیٰ علیہ السلام کو بلا رہا تھا، تو یستصرخہ وہ موسیٰ کی طرف یعنی موسیٰ سے دوبارہ مدد طلب کر رہا تھا، تو مدد طلب کرنے کے لیے استصراخ کا معنی چیخ رہا تھا، ان کو پکار رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو۔ قال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، یعنی بنی اسرائیلی سے کہا جو دوبارہ لڑ رہا تھا، انک لغوی مبین، تو گمراہ ہے کھلا ہوا، واضح گمراہ، یعنی کل بھی تیرا جھگڑا ہو رہا تھا، آج بھی تیرا جھگڑا ہو رہا ہے، تو اس سے لگتا ہے تو ہی غلط ہے کہ روزانہ جھگڑتا رہتا ہے، لغوی مبین۔ فلما ان ارادہ، پس جب یہ بات ہوئی کہ موسیٰ نے ارادہ کیا، ان یبطشا کہ پکڑ لیں، بالذی اس شخص کو، هو عدو لہما جو دونوں کا دشمن ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلی کو ڈانٹا تو صحیح، لیکن ارادہ کیا فرعونی کو پکڑتا ہوں میں جا کے، تاکہ وہ جو ہے وہ ظلم نہ کرے یا وہ مت لڑے، تو اس کا ہاتھ روکنے کے لیے جب موسیٰ علیہ السلام گئے، قال یا موسیٰ، تو بنی اسرائیلی کہہ بیٹھا، اے موسیٰ، اتریدو کیا تو ارادہ کرتا ہے، ان تقتلنی کہ تو مجھے قتل کر دے، کما قتلت نفسا بالامس جیسے گزشتہ کل تو نے قتل کیا، یعنی بنی اسرائیلی کو ڈر یہ ہوا، قرآن تو کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام فرعونی کو پکڑنے کے لیے گئے تھے، لیکن بنی اسرائیلی کو یہ لگا کہ چونکہ موسیٰ نے مجھے تنبیہ کی ہے تو شاید یہ اب مجھے ماریں گے پکڑ کے، تو اس کو یہ تھا کہ کل جب تھپڑ اس کو مارا ہے وہ مر گیا تو مجھے بھی لگے گا میں بھی مر جاؤں گا، تو اس لیے اس نے جو ہے وہ ڈر کے کہنے لگا کہ اے موسیٰ تو مجھے اب قتل کرنا چاہ رہا ہے جیسے تو نے کل بندہ قتل کیا ہے۔ تو اس بنی اسرائیلی کو اتنا خیال نہیں تھا کہ بھائی تم تو راز فاش کر رہے ہو، اور موسیٰ تو تمہاری مدد کے لیے آ رہے تھے، تم نے تو ان کے بارے میں مشہور کر دیا کہ قتل انہوں نے کیا ہے، اس کو اتنا خوف نہ ہوا، اتنی اس میں شعور نہیں تھا، لیکن وہ کہنے لگا اے موسیٰ تو چاہتا ہے کہ تو مجھے ایسے قتل کر دے جیسے کل تو نے بندہ قتل کیا ہے، ان تریدو نہیں تو ارادہ کرتا الا مگر اس بات کا، ان تکون جبارا فی الارض کہ تو زمین میں جبار بن جائے، تیرا ارادہ صرف یہی ہے کہ تو زمین میں جابر بن کے رہے، وما ترید ان تکون من المصلحین، تو اس کا ارادہ نہیں کر رہا کہ تو مصلحین میں سے ہو جائے، تیرا کام پھڈے چھڑوانا نہیں ہے، بندوں کو قتل کر کر کے زمین میں فساد مچانا ہے۔ اب جب یہ بات اس نے اناؤنس کی تو پھیل گئی بات، وجاء رجل من اقصى المدینہ، شہر کے کنارے سے ایک شخص آیا، یسعی دوڑتا ہوا، اقصا کہتے ہیں کنارے کو، شہر کے کنارے سے ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا، قال یا موسیٰ کہنے لگا اے موسیٰ، ان الملأ بے شک جو درباری لوگ ہیں، یأتمرون بک، ایتمار کا معنی ہوتا ہے مشورہ کرنا، وہ تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں، لیقتلوک کہ تجھے وہ قتل کر دیں، فخرج تو یہاں سے نکل جا، انی لک من الناصحین میں تیرے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ فخرج منہا، حضرت موسیٰ نکل گئے مصر سے، خائفا خوف زدہ ہو کے، یترقب اور تاک لگاتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، کیونکہ مجھے دیکھ تو نہیں رہا، قال پھر دعا مانگی، ربی اے میرے رب، نجنی نجات دے دے تو مجھے من القوم الظالمین، ظالمین قوم سے۔ 20ویں پارے کا رکوع نمبر 5 اور سورہ قصص کا دوسرا رکوع، اب میں انشاءاللہ اس کی تفسیر شروع کروں گا۔ ولما بلغ اشدہ، موسیٰ علیہ السلام جب اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے، واستویٰ اور آپ کے اعضاء سارے مستوی ہو گئے، یعنی یہ بھی کنایا ہے جوانی سے، آتیناہ حکما و علما، ہم نے آپ کو حکم یعنی حکمت عطا فرمائی اور علم عطا فرمایا، وکذالک نجزی المحسنین، اور اسی طرح ہم اچھے اعمال کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام پہلے سے ہی نیک تھے، پرہیزگار تھے، فرعون کے محل میں پلنے کے باوجود بھی ناجائز چیزوں کی طرف نہیں جاتے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو ایک حکمت عطا فرمائی۔ دیکھیں یہ حکمت کیا ہے، صحیح اور غلط میں امتیاز کی جو ہے نا آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے، یہ نیک لوگوں کو ہی یہ صلاحیت ملتی ہے، یہ گنہگار لوگوں کو یہ صلاحیت نہیں ملتی۔ اس کی مثال آپ کے سامنے مغربی دنیا ہے کہ چونکہ وہ فطرت کے راستے پر نہیں ہیں، گناہوں کے راستے پر ہیں، تو وہ صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کس دنیا کو فطرت سے ہی ہٹا دیا ان لوگوں نے، تو بہت ساری اس کی مثالیں ہیں، چونکہ یہ پھر تفسیر لمبی ہو جائے گی اور میرے بیانات میں ان باتوں کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، تو میں اس موضوع کو سمیٹ رہا ہوں، لیکن قرآن میں دوسرے مقام پر بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو گے، گناہوں سے بچو گے،
تو اللہ تمہارے اندر فرقان پیدا کر دے گا، یعنی حق اور باطل میں فرق کی صلاحیت پیدا کر دے گا۔ تو آج دنیا جو ہے نا ایک گمراہی کی طرف جا رہی، خواتین کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے، جس کی نیچر یہ ہے کہ جس کو سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک جو اس کی باڈی کا اسٹرکچر ہے، وہ اسٹرکچر بتا رہے کہ اس کو گھر کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس کو نسل بڑھانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس کو اولاد پالنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لیکن دنیا نے اس کو ایجوکیشن کے نام پہ جاب پہ لگا دیا اور جو ہے وہ بزنس پہ لگا دیا۔ اب ہمارے ملک کی حالت دیکھ لیں نا کہ لڑکوں کو داخلے نہیں مل رہے یونیورسٹیوں میں لڑکیوں کی سیٹوں کی وجہ سے، اور وہ لڑکے بے روزگار گھوم رہے ہیں، لیکن بس عورتوں کے حقوق کے نام پہ ایک جیسے دم ہلاتے ہیں نا غلام قوم آقاؤں کے سامنے، ایسے ہی ہمارے جو ماہرین ہیں اور جو ہمارے جن کے ہاتھ میں ہماری نبضیں ہیں، جو ہمارے حکمران ہیں، جو ہمارے فلاسفرز ہیں، وہ سب دم ہلا رہے ہیں، بس جو وہ کہہ دیا اسی کو مان لیا انہوں نے۔ تو یہ وہ قوم نہیں ہے جو حق اور باطل میں فرق کر سکے، ان کو نہیں پتہ چل سکتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ تو میرے ساتھ ایک صاحب آیا اور کہنے لگے میں نے ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا تھا، میں معیار پہ پورا اترتا تھا لیکن سیٹیں پوری ہو گئیں، اس لیے کہ بہت ساری خواتین کو ایڈمیشن دے دیا، تو جس کا نتیجہ نکلا کہ کہہ رہے میں اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن سے رہ گیا۔ اگر ان خواتین کے کوٹے کم ہوتے یا نہ ہوتے تو یہ سارے مرد آتے، اور مردوں کے لیے کچھ زیادہ ضرورت ہے دنیا میں مختلف مقامات پہ ترقی کرنے کی تاکہ وہ پیسہ کما سکیں۔ تو مرد بے روزگار گھوم رہے ہیں اور خواتین جو ہے ان کے لیے روزگار کے مواقع آسان کیے جا رہے ہیں۔ یا تو ہوتا نا ملک میں بے روزگاری بالکل نہ ہوتی اور آپ کے لیے ویکینسیز کا آبادی اتنی کم ہوتی کہ مرد پورے ہی نہ ہو رہے ہوتے، پھر آپ لاتے خواتین کو بھی بھئی ایک ضرورت کے تحت، نظریہ ضرورت کے تحت لائے جا رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں ایک بھیڑ چال چل رہی ہے اور ہمارے مذہبی اسکالرز بھی اسی رو میں بہہ گئے ہیں۔ تو گھروں کا نظام تباہ ہو رہا ہے، زنا پھیل رہا ہے سوسائٹی میں، ولد الزنا، بچے پیدا ہو رہے ہیں، بس ترقی ترقی ترقی، اور ترقی بھی نہیں ہو رہی ان باتوں سے۔ تو یہ ہے وہ کہ جب تقویٰ نہیں ہوتا نا تو انسان صحیح اور غلط کا فیصلہ کر ہی نہیں سکتا، وہ انسانوں کو فالو کرتا ہے اور انسان اپنی خواہشات کو فالو کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پرہیزگار تھے لہذا ہم نے ان کو حکمت بھی عطا کی اور علم بھی عطا کیا۔ ہاں صرف حکمت ہی حکمت ہو، علم نہ ہو تو بھی انسان غلط فیصلے کرتا ہے، اور علم ہو حکمت نہ ہو تو بھی غلط فیصلے کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، موسیٰ علیہ السلام ایک دن شہر میں نکلے جب لوگ آرام کر رہے تھے، قیلولہ کر رہے تھے، فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ، دو بندوں کو دیکھا، يَقْتَتِلَانِ، وہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، هَذَا مِنْ شِيَعَتِهِ، یہ ان کی قوم میں سے ہے، وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، اور یہ ان کے دشمنوں میں سے۔ یہ قرآن کا انداز بیان بہت سہل ہے تو دلچسپ ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ نے گویا ہاتھ سے اشارہ کیا کہ یہ نہیں کہا کہ ان میں سے ایک موسیٰ کی دشمن میں سے تھا اور ان میں سے ایک یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، بلکہ اللہ نے کہا ہذا من شیعتہ وہذا من عدوہ۔ یہ بلاغت ہے قرآن کی۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، مدد طلب کی اس نے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ مدد کیوں طلب کی؟ اچھا یہاں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں رکھا ہے تو شروع میں تو یہ بات بہت مخفی تھی کہ یہ بنی اسرائیل میں سے ہیں یا نہیں ہیں، یہی سمجھا گیا کہ بنی اسرائیل میں سے شاید نہیں ہے، ورنہ تو فرعون یقینی قتل کر دیتا۔ لیکن بعد میں یہ بات ظاہر ہو گئی تھی، لیکن جب یہ ظاہر ہوئی ہے تو موسیٰ علیہ السلام اپنا اتنا مقام بنا چکے تھے فرعون کے محل میں، اور حضرت آسیہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا وہاں ایسا مقام بنا چکے تھے کہ پھر فرعونیوں کو پتہ چلنے کے باوجود بھی انہوں نے حضرت موسیٰ کو قتل نہیں کیا۔ البتہ قرآن سے اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ دشمنی میں تھے وہ، یعنی ظلم کرتے تھے، ٹارچر کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے وہ محبت نہیں کرتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام وہ گناہ نہیں کرتے ہوں گے، وہ عیش و عشرت والا ماحول اختیار نہیں کرتے ہوں گے، تو یہ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بات شو ہو گئی تھی کہ یہ بنی اسرائیل میں سے ہیں، تبھی بنی اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے پکارا۔ فَوَكَزَهُ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا، یعنی فرعونی کو، قبطی کو، فَقَضَى عَلَيْهِ، اس کا فیصلہ ہی کر دیا، یعنی وہ مر گیا۔ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، حضرت موسیٰ کو احساس ہوا کہ بھئی ایک انسانی جان کا ناحق قتل ہو گیا، اس کا جرم اس نوعیت کا نہیں تھا کہ اس کو قتل کیا جاتا، تو ظاہر ہے جو بھی ایسا کام ہو، گناہ کا ہو یا نامناسب ہو، اس کی نسبت شیطان ہی کی طرف کی جاتی ہے۔ پیغمبروں سے گناہ صادر نہیں ہوتا، لیکن یہ ممکن ہے کہ ایسا کام ہو جائے جو خلاف اولا ہو یا احتیاط پر مبنی نہ ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا میرے ہاتھ میں اللہ نے اتنی طاقت دی ہے،
تو ان کو یہ احساس ہوا کہ احتیاط کے پہلو پر میں نے عمل نہیں کیا، تو اس لیے انہوں نے توبہ استغفار کی اور کہا یہ تو شیطان نے کروا دیا، اور شیطان تو کھلا ہوا دشمن ہے اور گمراہ کرنے والا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، قال رب انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، فاغفر لی، تو میری مغفرت کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں فغفر لہ، فا تعقیب مال وصل کے لیے، فوراً جب کوئی کام ہوتا ہے تو اللہ نے فوراً مغفرت کر دی۔ یعنی گناہ نہیں تھا، لیکن مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک خلاف اولا کام تھا، احتیاط کے خلاف کام ہوا تھا، تو اللہ نے جو موسیٰ علیہ السلام کے درجات میں تھوڑی بہت کمی ہوئی ہوگی وہ بھی اللہ نے تلافی کر دی کہ بھئی کوئی بات نہیں، خطا ہوئی ہے تو استغفار کر لیا۔ ورنہ پیغمبروں سے خوب سمجھ لیں، اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ نہ نبوت کے بعد گناہ ہوتا ہے، نہ نبوت سے پہلے ان سے کوئی گناہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے فوراً معاف کر دیا، کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قال ربی بما انعمت علیہ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تو نے جو مجھ پر احسان کیا ہے، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، پس میں آج کے بعد کبھی مجرمین کا مددگار نہیں بنوں گا، یعنی میں کوئی غلطی نہیں کروں گا مجرمین کے کہنے پر، جیسے کہ شیطان بھی ایک مجرم ہے نا، اس کے کہنے پر یعنی اس کے اکسانے پر میں جوش میں آ گیا اور جذبات سے مغلوب ہو گیا اور اتنی زور سے مار دیا کہ وہ بندہ ہی مر گیا، تو آئندہ میں اس میں احتیاط کروں گا، یہ مطلب ہے اس کا۔ اچھا، یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو فوراً کیسے پتہ چل گیا کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے؟ تبھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے نا کہ اے اللہ تو نے مجھے معاف کر دیا، تو پس اب میں بھی اب تجھ سے وعدہ کرتا ہوں۔ تو یہ بھی وہی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وحی ہوئی، الہام ہوا، تو اگرچہ نبوت راجح قول کے مطابق بعد میں ملی ہے، لیکن ان کو احساس ہو گیا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے توبہ میری قبول ہوئی ہے۔ تو علماء نے توبہ کی قبولیت کی علامات میں سے یہ بات لکھی ہے کہ جب آپ توبہ کرتے ہیں نا دل سے، تو آپ کا دل ہلکا ہو جاتا ہے اور دل میں اللہ کی طرف سے ایک تسلی مل جاتی ہے کہ یہ میں نے معاف کر دیا تمہیں، اللہ سے آپ کا تعلق اسی طرح بحال ہو جاتا ہے۔ قرآن میں بھی یہ مضمون ہے، من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، کہ جو بھی برائی کرے گا یا کسی اور طرح سے اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگے تو اللہ کو غفور الرحیم پائے گا۔ وہ تو پائے گا کا کیا مطلب ہے؟ اس کو محسوس ہوگا کہ اللہ غفور ہے، تو یہ احساس اللہ تعالیٰ بعض دفعہ توبہ کرنے والے کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کے دل میں بھی اللہ نے یہ احساس ڈال دیا کہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے، آپ سے جو خطا ہوئی معاف کر دیا ہے، تو اس لیے حضرت موسیٰ نے فوراً دعا مانگی، ربی بما انعمت علیہ، اے اللہ تو نے جو مجھ پر انعام کیا ہے، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، تو نے مجھے معاف کر دیا تو اب میں بھی کوئی ایسا نامناسب کام نہیں کروں گا، میں بھی تجھ سے وعدہ کرتا ہوں۔ تو یہ جو ہے واقعہ ابھی باقی ہے، وقت ہمارا مکمل ہو رہا ہے اور آگے کے واقعہ کا بھی پورا ایک ربط ہے، تو میں اس کو اگلے ایپیسوڈ ہی کے لیے رکھتا ہوں۔ تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں میں اس رکوع کو یعنی سورہ قصص کا رکوع نمبر 2 اور 20ویں پارے کا رکوع نمبر 5، اس کو میں انشاءاللہ یہاں سے شروع کروں گا۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، اس والی آیت سے انشاءاللہ میں اس کی تفسیر اگلے ایپیسوڈ میں شروع کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔